اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان کا وہ بہترین خطیب جن کی خطابت میں گنگا جمنا کی روانی پائی جاتی ہے، جن کے الفاظ میں ہیرے موتی جواہرات کی لڑی پائی جاتی ہے، جن سے میرے میراد عالم نبی حاضر جلیل حضرت علامہ و مولانا اکرم صاحب اللہ کوڈرما ان کا ویلکم استقبال نعرہ تکبیر سے کیجئے اور ملاقات کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا، کہے سبحان اللہ، یہ دنیا نبی کی، زمانہ نبی کا ہے، سب کی زباں پر ترانہ نبی۔ آپ آگے رہیں گے تو آئینہ دیکھئے، آئینہ آئے گا، ہمیں سب کہنا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ذی وقار صدر اجلاس، بہت ہی محترم سرپرست اجلاس، اسٹیج پہ موجود تمام موقر علماء کرام و شعراء اعظام، آپ حضرات کافی دیر سے علماء ربانیین اور شعراء اعظام سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے
اور جو باتیں کہی جائے گی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے ملک ہندوستان کی، جہاں کہیں کوئی دینی جلسے یا اجتماعات منعقد ہوتے ہیں تو بڑی تعداد میں مسلمان ایک آواز پہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن صرف جمع ہو جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ سربلندی چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو دینی جلسوں میں اس نیت کے ساتھ شرکت کریں، اجتماعات میں اس نیت کے ساتھ شرکت کریں کہ وہاں سے جو پیغام ملے گا اس پہ ہم سب عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر عمل کریں گے تو یہ جلسے آپ کی زندگی کے انقلاب کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر عمل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر یہ ایک جلسے نہیں سینکڑوں جلسے ہو جائے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے سامنے آج کے اس جلسے کے صدر محترم حضرت الحاج مولانا صغیر احمد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، امام و خطیب جامع مسجد کولڈیہا گریڈی، صدر مدرس مدرسہ جامعہ حسینیہ گریڈی، آپ سے خطاب فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی کا بھی خطاب ہوا، اور میرے بعد بھی ایک خطیب تشریف فرما ہے، میں متعارف نہیں ہوں لیکن ہمارے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے حضرت صدیق حسن جھارکھنڈی مدظ اللہ العالی، آپ کو ان کا بھی خطاب سماعت فرمانا ہے۔ ایک گاؤں میں مجھے یاد آیا، ایک کھیل دکھانے والا مداڑی، اور اس نے بیچ چوراہے میں ایک بانس باندھ دیا اور اس پر ایک ٹوپی لگا دی، ٹوپی پہنا دی۔ سب لوگ جمع ہو گئے، ڈنڈویا بجا دیا، سب لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ یہ جو ٹوپی ہے ہماری، اس ٹوپی کا ایک کمال ہے، اس ٹوپی کی بہت بڑی خوبی ہے۔ کہا کیا کمال ہے؟ کہا اس ٹوپی کے اندر یہ خوبی ہے، جو اس ٹوپی کو پہن لیتا ہے، جو اس ٹوپی کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیتا ہے، اسے یہیں سے بیٹھے بیٹھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ نظر آئے۔ سمجھے قاری صاحب؟ تو سب لوگ جمع ہو گئے کہ تو بہت بڑی بات ہے، اس ٹوپی کے اندر تو بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کو پہن لیا جائے اور یہیں سے بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ دیکھ لیا جائے۔ بادشاہ وقت بھی حاضر ہوا، بادشاہ نے اپنے خاص وزیر سے کہا، ایک معتمد سے، کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹوپی کے اندر یہ کمال ہے کہ جو اس کو پہنتا ہے اس کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے مکہ اور مدینہ کی زیارت ہو جاتی ہے، ذرا دیکھو یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ کا جو خاص وزیر تھا معتمد، اس نے ٹوپی پہننے کا ارادہ کیا۔ ابھی ٹوپی سر کے اوپر ڈالا نہیں تھا، پہننا چاہتا تھا، تو وہ مداڑی جو کھیل دکھانے کے لیے آیا تھا جس کی ٹوپی تھی، اس نے کہا کہ سنیے ٹوپی بعد میں پہننے گا، پہلے میری بات سن لیجئے۔ اس ٹوپی کی ایک خوبی ہے، جو اس ٹوپی کو پہنتا ہے اس کو یہیں سے مکہ اور مدینہ نظر آ جاتا ہے، لیکن ایک شرط بھی، ایک شرط ہے، وہ شرط ذہن میں رہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ ٹوپی پہننے والا صحیح النسب ہو، وہ حرامی نہ ہو، ایک باپ کا ہو۔ اگر ایک باپ کا ہوگا تو اس کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے مقدس مقام کی زیارت ہوگی، اور نہیں تو پھر نہیں ہوگی۔ کہا اب پہنے ٹوپی۔ اب ٹوپی اس کے سر کے اوپر ڈالی گئی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، یہ بتائیے محترم، مکہ مکرمہ نظر آ رہا ہے، مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے؟ وہ بہت الجھن میں پھنس گیا، یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح النسب نہیں ہوں، ایک باپ کا نہیں ہوں، میں حرامی ہوں۔ الجھن میں پھنس گیا، لیکن
مرتا کیا نہ کرتا، کہا کہ جی حضور بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے، بالکل کلیئر. یہ دیکھیے مکہ اور یہ دیکھیے مدینہ، بالکل سیدھا. اب بادشاہ بہت حیران ہوا، کہا اس کو کچھ انعام دینا چاہیے، اس ٹوپی کے اندر اتنی خوبی ہے، اس کو کچھ انعام دینا چاہیے. بادشاہ انعام کا اعلان کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت عالی جاں جلدی نہ کیجئے، ابھی میں انعام نہیں لوں گا، میں انعام لوں گا اس شرط پر کہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ پہلے ٹوپی خود اپنے سر کے اوپر ڈال کر دیکھیے، آپ کو بھی اگر مکہ اور مدینہ نظر آ جائے تب انعام دیجئے. بادشاہ نے کہا بڑی اچھی بات ہے. اب بادشاہ اپنے سر کے اوپر ٹوپی ڈالا. اب بادشاہ سے وہی سوال دوہرایا جو وزیر سے کیا تھا، عالی جاں بادشاہ سلامت اب بتائیے کیا حال ہے، آپ کو مکہ مدینہ نظر آ رہا ہے. بادشاہ اور زیادہ الجھن میں پھنس گیا کہ یہ تو بہت بڑا چکر ہو گیا. اگر یہ کہو کہ نظر نہیں آ رہا ہے تو مجھ سے پہلے ابھی میرے وزیر کو نظر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حرام ہوں، میں صحیح ہوں، نظر نہیں ہوں. بادشاہ اسے بہت چالاک تھا، اس نے کہا کہ رے تم کو تو صرف مکہ اور مدینہ نظر آیا، مجھ کو تو ایک قدم آگے نظر آ رہا ہے. کہا کہ یہ دیکھو مکہ مکرمہ اور یہ دیکھو مدینہ منورہ اور یہ دیکھو سامنے جنت بھی ڈائریکٹ نظر آ رہی ہے، مکہ بھی مدینہ بھی اور جنت بھی کلیئر. اب کہا کہ آپ انعام دے سکتے ہیں. بادشاہ نے انعام دیا، اس نے انعام لیا اور گاؤں سے چلا گیا. چند دنوں کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا فکر سے. بات کیا ہے، کیا میرے وزیر کو صحیح نظر آیا تھا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے وزیر کو صحیح نظر آیا، میں ہی غلط ہوں. تنہائی میں وزیر کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ سچی سچی بات بتاؤ، تم کو کچھ نظر آیا تھا؟ وزیر نے سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نظر نہیں آیا تھا تو میرا سر قلم کر دیا جائے گا. کہا بادشاہ سلامت عالی جاں مجھ کو وہی نظر آیا جو آپ کو نظر آیا، مجھ کو وہی نظر آیا جو آپ کو نظر آیا. بادشاہ نے کہا کہ مجھ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. کہا کہ بادشاہ سلامت تو بس وہی حال ہے، مجھے بھی وہی نظر آیا جو آپ کو نظر آیا. یہیں سے یہ مسئلہ مشہور ہوا کہ ایک آدمی پورے گاؤں کو ٹوپی پہنا کے چلا گیا، ٹوپی پہنا کے چلا گیا. آپ حضرات نے گھٹیا شریف میں پہلی بار حاضر ہوا، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا ہے. اس جلسے کی نسبت اس ذات بابرکت کی طرف ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی، جن کے صدقے میں انسانیت ملی، جن کے صدقے میں شرافت ملی، جن کے صدقے میں تہذیب ملی، جن کے صدقے میں تمدن ملا، جن کے صدقے میں مواسات ملی، جن کے صدقے میں بھائی چارگی ملی، جن کے صدقے میں رات کو تاریکی ملی، دن کو روشنی ملی، چاند کو چاندنی ملی. ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نشر الطیب میں ایک روایت نقل کی ہے. میں یہی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. علماء کی جماعت یہاں پر موجود ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے جنت سے زمین پہ اتارا، آدم علیہ السلام نے رب کائنات سے دعا کی، اے بار الہ مجھے معاف کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم تم نے محمد کو کیسے جانا، تم نے محمد کو کیسے پہچانا، تم نے محمد کو کیسے جانا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے بار الہ جب آپ نے میرے جسد خاکی میں روح ڈالی اور میری آنکھوں کو نور آتا ہوا، میری آنکھوں کو روشنی آتا ہوئی، میں نے اپنی نگاہیں عرش کے جانب اٹھائی تو عرش میں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اسی وقت یہ محسوس کر لیا کہ یہ وہ نام ہے جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. یہ عظیم نام ہے، یہ بابرکت نام ہے، یہ عظیم ہستی ہے. اللہ نے فرمایا اے آدم تم نے صحیح سمجھا، یہ
تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم کو بھی بنانا نہ آتا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فقیر کہتا ہے کہ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو حضرت آدم نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو جناب نوح نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو حضرت شیش نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو شعیب نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو ادریس نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو صالح نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو ہود نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو میرے آقا نہ ہوتے تو داؤد نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو سلیمان نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو موسیٰ نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو عیسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو انبیاء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو اولیاء نہ ہوتے، میرے آقا نہ ہوتے تو نوح نہ ہوتا، میرے آقا نہ ہوتے تو محفوظ نہ ہوتا، میرے آقا نہ ہوتے تو یہ کرسی نہ ہوتی، میرے آقا نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ یہ کائنات سچا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو۔ چند منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے، چند منٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش کروں۔ جب اللہ رب العزت سے ذرا توجہ کیجئے، انبیاء علیہ السلام کے انتخاب کا فیصلہ فرمایا تو لاکھوں انواع و اقسام کے مخلوقات میں سے حضرات انسان کا انتخاب فرمایا۔ پھر حضرات انسان میں سے 1,24,000 انبیاء کی جماعت کا انتخاب فرمایا کم و بیش۔ پھر 1,24,000 انبیاء کی جماعت میں سے 313 رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ پھر 313 رسولوں میں سے 10 اولو العزم پیغمبر کا انتخاب فرمایا۔ پھر 10 اولو العزم پیغمبر میں سے 4 صاحب کتاب رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ پھر 4 صاحب کتاب رسولوں میں سے آمنہ کا لال یتیم عبداللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرما کے پورے انبیاء کی جماعت کا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ترتیب صحابہ کے انتخاب میں جب اللہ رب العزت نے صحابہ کے انتخاب کا فیصلہ فرمایا تو تمام نبیوں کی امت میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انتخاب فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کا انتخاب فرمایا۔ پھر 1.25 لاکھ جماعت میں سے 1.25 لاکھ اصحاب میں سے 313 اصحاب بدر کا انتخاب فرمایا۔ پھر 313 اصحاب بدر میں سے 10 عشرہ مبشرہ کا انتخاب فرمایا۔ پھر 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفائے راشدین کا انتخاب فرمایا۔ پھر 4 خلفائے راشدین میں سے نبی کے یار غار، عبدیدار، تابعدار، جانثار، صدیق اکبر کا انتخاب فرما کر کے اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت کا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی سیرت کہ کچھ پہلوؤں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے سرپرست حضرت قاری مسلم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گلدستے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو میرے پاس وقت رہا تو میں اس میں سے چند وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو رب کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت کے ارواح کے سامنے عالم ارواح میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو رب کائنات نے عرش معلیٰ کے ستونوں پہ لکھ کر بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو رب کائنات نے شجر طوبہ کے پتوں پر لکھ کر بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو رب کائنات نے لوح محفوظ کی پیشانیوں پہ لکھ کے بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو رب کائنات نے جنت کے حور و ملک کے سامنے بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش کے سامنے اپنی دعاؤں اپنے وصیت میں بیان
بیان کیا۔ ہاں میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے، اپنی امت کے سامنے کشتی نوح میں بیان کیا۔ میں جن پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن سرخیوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وہ یا تو قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ ہوگا یا کسی حدیث کا مفہوم۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت اپنی دعاؤں میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور خواہشات میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کی بشارتوں میں بیان کیا۔ میرے نبی کی سیرت کا، میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو جناب آمنہ نے یوں کہہ کے بیان کیا کہ جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، میں پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے پتھر کے بڑے بڑے چٹان آتے ہیں تو وہ روئی کا گلدستہ بن کر کے اور میرے قدموں کو چومتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو جناب آمنہ یہ کہہ کے بیان کرتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، میں دھوپ میں گزرتی ہوں تو آپ نے رحمت میرے اوپر سایہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو جناب آمنہ یہ کہہ کر کے بیان کرتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، پر پانی نکالنے کے لیے میں پانی نکالنے کے لیے کنویں میں جاتی ہوں، کنویں میں رسی اور ڈول ڈالتی ہوں، خود بخود پانی کنویں کے منڈیر کے اوپر آ کر کے اور میرے قدموں کو چومتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب آمنہ یہ کہہ کر کے بیان کرتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، میں شجر و حجر کے سامنے سے گزرتی ہوں تو شجر و حجر بھی جھک کر کے سلامی بجا لاتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب آمنہ یہ کہہ کے بیان کرتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں آسمان کے سورج اور چاند ستارے کی طرف دیکھتی ہوں تو چاند سورج ستارے بھی سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرے آقا اپنی انگلی سے چاند کو جانے کی اشارہ فرما دے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرے نبی اپنی انگلی سے ابو جہل کے بن مٹھی میں اشارہ کرتے تو ابو جہل کے بن مٹھی میں کنکر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ میرا نبی درخت کو جانے کی اشارہ کر دے تو درخت اپنی زمین کو چیر کر کے اور سرکار کے قدموں پہ حاضری دیتا ہوا نظر آئے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو جناب آمنہ یہ کہہ کر کے بیان کرتی ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرے نبی اپنی انگلی خالی پیالے کے اندر اپنی انگلی ڈال دے تو میرے نبی کے انگلی کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرا نبی حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل کے دعا کرے تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل جائے۔ میرا نبی اپنا ہاتھ اٹھا کر کے حضرت ام معبد کے بیمار بکری کے لیے دعا کرے تو ام معبد کی بیمار بکری کو شفا مل جائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرا نبی اپنا لعاب شیشی کے اکبر کے ایڑی میں لگا دے تو شیشی کے اکبر کے ایڑی کا زہر ختم ہو جائے۔ میرا نبی اپنا لعاب مبارک حضرت علی مرتضیٰ کے آنکھوں میں لگا دے تو علی مرتضیٰ کے آنکھوں کو شفا مل جائے۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرا نبی مسکرا دے تو بند کمرے میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گمشدہ سوئی میرے نبی کے تبسم سے میرے نبی کے مسکراہٹ سے وہ گمشدہ سوئی بند کمرے میں تاریک کمرے میں مل جائے۔ ہاں میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے میرا نبی کے بڑے نبی کے جسم اطہر میرے نبی کے بدن مبارک سے نکلا ہوا پسینہ اگر صحابہ اپنے ہاتھ میں اپنے بدن میں پڑ لے تو بڑا سے بڑا مشک عنبر پر خوشبو بھی اس کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نعرہ تکبیر ماں اکرم صاحب زندہ باد زندہ باد زندہ باد
آج مجھے بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ بلا کسی تفریق مسلک کے دونوں جماعت کے علماء اسٹیج کی تشریف رکھتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، حالات آج یہی کہہ رہے ہیں۔ آج ملک کے جو حالات ہیں، آج پوری دنیا کے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آج سے تقریباً چند دنوں پہلے دو بڑے دشمن، اسلام کے دشمن ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا، جو بڑے دشمن ہیں، دونوں نے ہاتھ ملا دیا۔ ارے تو ایک اسلام کا دشمن ہماری دشمنی میں ہاتھ ملا سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کے دیوانے، محمد رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے، جن کا قبلہ ہے، جن کا کعبہ ہے، جن کے قرآن ہے، جن کا نبی ہے، کیا وہ محمد رسول اللہ کے دیوانے، محمد رسول اللہ کے امت، مصطفیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اپنا ہاتھ نہیں ملا سکتے؟ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ شیخ قاری مسلم صاحب علماء کی موجودگی میں میرا پیغام نوٹ کیجئے۔ میں ایک پیغام دیتا ہوں، آج ضرورت ہے اتحاد کی، آج ضرورت ہے دین کی حفاظت کی، آج ضرورت ہے شریعت کے تحفظ کی۔ آج دین خطرے میں ہے، آج شریعت خطرے میں ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، اے دنیا شریف کے بھائیوں، دین باقی رہے گا، شریعت باقی رہے گی تو مسلک باقی رہے گا، اور دین نہیں رہے گا تو پھر مسلک۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے متحد ہو جائیے۔ دین باقی ہے، آج دین کو خطرہ ہے، مسلک کو نہیں۔ دین کا تحفظ ہوگا تو مسلک کا تحفظ ہوگا، اگر دین ہی نہیں تو مسلک کا۔ اے میرے نوجوان، اے میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، دینی حفاظت کے لیے کیسی قربانی دی ہے۔ حضرت قاری صاحب، میں ذرا تاریخ کے جھروکے سے میں نوجوانوں کو بتا دوں، میں اپنے علماء کو بتا دوں، ہمارے بزرگوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں اور کس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ یہ امت متحد رہے، ملت متحد رہے، دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، کلمے کی بنیاد پر وہ اپنے اندر وحدت پیدا کرے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے محتمین ہیں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، اللہ اللہ، یہ دونوں بزرگ جب شعبان کا کیس کا معاملہ آیا اور جب انہوں نے بھانپ لیا کہ ہمارے ملک کے اندر دین خطرے میں ہے، ہمارے ملک میں شریعت خطرے میں ہے، آج کے کچھ دنوں کے بعد وہ حالات پیدا ہوں گے کہ ملک کو دین کے تحفظ کی ضرورت پڑے گی، شریعت کے تحفظ کی ضرورت پڑے گی، تو ہمارے بزرگوں نے پورے ملک کے اندر خطوط لکھے، تمام مسلک کے علماء کے پاس ہمارے بزرگوں نے خطوط لکھے، تمام مسلک کے سربراہوں کے پاس ہمارے بزرگوں نے خطوط لکھے۔ مسئلہ ہے دین کے تحفظ کا، مسئلہ ہے شریعت کے تحفظ کا، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو جائے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا انتخاب عمل میں آئے، جس بورڈ کی نگرانی میں دین کا تحفظ اور شریعت کا تحفظ ہو۔ چند دن باقی تھے، ممبئی میں اجلاس ہونا ہے، چند دن باقی ہے۔ اس وقت مسلک بریلویت کے بڑے عالم حضرت مولانا مفتی برہان الدین جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی برہان الدین جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ جو جبل پور میں تشریف رکھتے تھے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہے، خط لکھے ہوئے کئی دن گزر گئے، ہفتوں گزر گئے اور خط کا جواب نہیں آ رہا ہے، کئی دن گزر گئے ہیں، خط کا جواب نہیں آ رہا ہے، چونکہ وہ زمانہ ٹیلی فون کا اور موبائل کا نہیں تھا، خط لکھا جاتا تھا اور ڈاکیا وہ خط لے کر کے پہنچتا تھا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے سوچا کہ شاید وہ خط ان کو نہ ملا ہو، چنانچہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منت اللہ رحمانی خود سفر کر کے جبل پور تشریف لے گئے۔ جبل پور تشریف بہت غلط وقت میں چائے پلا دیا، جبل پور تشریف لے گئے، جبل پور تشریف لے گئے، جبل پور میں جب وہاں پر پہنچے جہاں مولانا مفتی برہان الدین جبل پوری رہتے تھے، وہاں پر پہنچے، مغرب کے بعد کا وقت تھا، حضرت مولانا تقریر فرما رہے تھے اور ان کے تمام مریدین اور متعلقین ان کی تقریر ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے دروازے سے اندر تشریف لے گئے، جہاں پر جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی جہاں پر جگہ ملی وہیں پر بیٹھ گئے، حضرت پوری تقریر
तकरीर सुनते रहे। जब तकरीर खत्म हुई, जब मजलिस खत्म हुई, उनके मुरीदीन कतार में लग गए मुसाफिर के लिए। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह भी कतार में लग गए, हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी भी कतार में लग गए। नंबर आया, मुसाफिर हुआ, पहचान गए। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी को अपने कमरे में लेकर के गए, दस्तरखान बिछाया, मेहमान है एजाज करते हुए, ज़ियाफत करते हुए दस्तरखान बिछाया। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनिए, मैं आपके दस्तरखान पर जरूर बैठूंगा, मैं आपकी ज़ियाफत जरूर कबूल करूंगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है, मैं जिस मकसद से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिस फर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, पहले मेरी बात सुन ली जाए। हजरत मौलाना मुफ्ती बुरहानुद्दीन जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुनाइए क्या मकसद है, आप किस वजह से ज़हमत किए। हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी पगड़ी उतार रहे थे और मौलाना के कदमों के सामने रखकर क्या कहते हैं कि मौलाना मसला दीनियत के तहफ़्फ़ुज़ का है, मसला शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का है। आज इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में दीन खतरे में है, शरीयत खतरे में है। हम दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और शरीयत की हिफाजत के लिए आपके पास भीख मांगने के लिए आए हैं। क्या आप हमारे पास आ जाए, सुभान अल्लाह, आप मुत्तहिद हो जाए, आप हमारे साथ आ जाए, ताकि हम सब मिल करके और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोर्ड बनाए। तवज्जो से सुनिए, हजरत मौलाना बुरहानुद्दीन जबलपुरी ने कहा कि न सिर्फ ये कि मैं आऊंगा, बल्कि मैं खत लिखूंगा पूरे मुल्क में और अपने तमाम मुरीदीन और अपने तमाम मुतालिमीन से मैं कहूंगा कि वो सबसे सच मुंबई के इजलास में पहुंचे। चुनांचे हजरत मौलाना बुरहानुद्दीन खुद भी पहुंचे और उनके तमाम लोग भी पहुंचे, तमाम मसलक के लोग पहुंचे। तकरीबन 71 या 72 की बात है, मुस्लिम पर्सनल वोट का कयाम अमल में आता है। बात आती है सदारत की, इस वोट में सदारत कौन फरमाएंगे, मुस्लिम पर्सनल वोट में सदर कौन होंगे, मौलाना बुरहानुद्दीन मुफ्ती बुरहानुद्दीन जबलपुरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और इन्होंने कहा इस वोट की सिफारत का हक, इस वोट की क़यादत का हक, इस वोट की सदारत का हक उसको है जो दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी पगड़ी उतार करके और दूसरे के कदमों में रखने का हुनर। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठा करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, मज़हबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे दीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। मैं कहता हूँ मेरा एक पैगाम नोट कीजिए, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, अपने मसलक को छोड़ो नहीं और दूसरे के मसलक को छेड़ो। क्या बात है, बहुत बिल्कुल, अपने मसलक पर कायम रहिए। कौन कहता है कि आप मसलक छोड़िए, अपने मसलक को छोड़ो नहीं और दूसरे के मसलक को छेड़ो। अल्लाह के वास्ते मुत्तहिद हो जाइए, अपनी सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए, कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाइए। आज सारी दुनिया इस्लाम दुश्मन, आज दो ही तकसीम है, ये तो हमारी और आपकी तकसीम है, बरेलवी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस। अरे पूरी दुनिया का तनाज़ुर उठा करके देखिए, दो ही तकसीम है, एक इस्लाम का दुश्मन और एक इस्लाम का फॉलो करने वाला, बस दो ही तकसीम। इस्लाम का दुश्मन और इस्लाम का मुखालिफ, आज सारी दुनिया में यही दो तकसीम है। ए मेरे नौजवानों, अकल का नाखून लीजिए, होश में आ जाइए, हम सब इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, दीन हमारा मजहब है, शरीयत की हिफाजत हमारी जान से ज्यादा हमें अजीज है, जान से ज्यादा हमें अजीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हमारे बुजुर्गों ने शरीयत की हिफाजत के लिए कदम उठाया है। अभी आपने देखा 15 अप्रैल को दीन बचाओ देश बचाओ उन्वान से गांधी मैदान में एक ऐसा प्रोग्राम हुआ, दीन बचाओ देश बचाओ। ये देश हमारा है, हमने इस मुल्क को आजाद किया है। इस मुल्क की आजादी के लिए लाखों हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा की गर्दनें कटी है। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारी जानें गई है, इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी की है। ये मुल्क, ये हमारी जान से ज्यादा अजीज है। अगर चंद कपस ताकतें अगर मुल्क के अमन और सालिमियत को खतरा दे डालना चाहे, अगर चंद मुट्ठी भरी तादाद अगर मुल्क के अमन और तहजीब के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए तो हम
ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کے امن اور سالمیت کے تحفظ کے لیے، امن اور سالمیت اور گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی شریعت کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے ہم ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ارے مسلمان زندہ ہے تو اپنی شریعت کے ساتھ ہے، مسلمان رہے گا تو اپنی نماز کے ساتھ، مسلمان زندہ ہے تو جمعے کے ساتھ، مسلمان ہے تو اذان کے ساتھ، مسلمان ہے تو ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ، مسلمان ہے تو شاعر اسلام کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان زندہ رہے اور مسجدوں کے اوپر پابندی لگ جائے، مدرسوں کے اوپر پابندی لگ جائے، اذان کے اوپر پابندی لگ جائے، جمعے کے اوپر پابندی لگ جائے، نماز کے اوپر پابندی لگ جائے، شاعر اسلام کے اوپر پابندی لگ جائے، شریعت کے اوپر پابندی لگ جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہے تو اپنی شریعت کے ساتھ ہے، اپنے مسلک میں دین کے ساتھ ہے، شریعت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک مسلمان بدعمل ہو سکتا ہے، کہہ سکتا ہو، ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، ایک مسلمان چوری کر سکتا ہے، ایک مسلمان ڈکیتی کر سکتا ہے، ایک مسلمان شرابی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان جواری ہو سکتا ہے، ایک مسلمان رشوت خور ہو سکتا ہے، ایک مسلمان سود خور ہو سکتا ہے، ایک مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے، ایک مسلمان لالگنڈا ہو سکتا ہے، ایک مسلمان وہ بدعمل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کبھی بددین نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان کبھی بددین نہیں ہو سکتا ہے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے میرے نوجوانوں، آپ نے جلسہ کرایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس محنت کو قبول فرمائے۔ اس گئے گزرے دور میں دینی مجلس قائم کرنا، دین کی بات کہنے کے لیے جمع ہونا، دین کی بات سننے کے لیے علماء کرام کو مدعو کرنا، دین کی بات کہنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے جلسہ کرانا، یہ نیک فعل ہے، یہ خوش آئین بات ہے۔ اس لیے کہ جب دین کی بات کہی جاتی ہے، جب دین کی بات سنی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے فیصلے اترتے ہیں، اللہ کی طرف سے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ آپ نے دینی جلسہ منعقد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، آپ کے اس جلسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حق قبول فرمائے، اللہ بے حق قبول فرمائے۔ آئیے، آپ نے جلسہ کیا ہے تو ذرا سا آپ کی اصلاح کے لیے، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر آپ اجازت دیں محترم تو میں چند باتیں عرض کر دوں، بڑی ضروری۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے میں بات ایک اللہ کے نبی سرور کونین تو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنی بات کا آغاز کیا ہو۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت آپ کے سامنے نقل کرتا ہو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں آپ غور سے سن لیں۔ ایک موقع پہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ طوبی لمن رآک وآمن بک، اے اللہ کے رسول خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جنہوں نے آپ کے رخ انور کو دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کے رخ زیبا کو دیکھا اور آپ کے اوپر ایمان لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابی رسول نے یہ سوچ کر کے کہ شاید آقا کسی اور غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ صحابی رسول نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ طوبی لمن رآک وآمن بک، اے اللہ کے رسول خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جنہوں نے آپ کے رخ انور کو دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا اور آپ کے اوپر ایمان لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بھی خاموش رہے۔ صحابی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ بات تو سچی تھی، ارے وہ یہی تو کہہ رہے تھے، ان کی بات تو سچی تھی۔ وہ صحابہ جنہوں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے رخ انور کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے رخ زیبا کو دیکھا، ان کے مقدر کے کیا کہنے، ان کی قسمت کے کیا کہنے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ۔ اللہ اللہ، ایک موقع پہ دو جہاں کے سردار لیتے ہوئے ہیں، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے ہیں اور ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے قدموں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ صدیقہ کائنات آقا سے ایک سوال کرتی ہے، اے میرے آقا یہ بتائیے آسمان پہ جو ستارے جگمگا رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ پیارے
आका सरवर कौनैन ने जवाबन इरशाद फरमाया अल्लाहु आलम, इनकी तादाद का इल्म अल्लाह को है। जब आका ने इरशाद फरमाया तो सिद्दीक़ कायनात ने दूसरा सवाल किया, ए मेरे आका, ए मेरे आका, एक और सवाल है, ये बताइए आसमान पे जितने सितारे हैं, आसमान पे जितने सितारों की तादाद है, आपके सहाबा में, आपके यारों में, आपके जानिसारों में कोई ऐसा शख्स भी है जिनकी नेकियों की तादाद आसमान के सितारों से ज्यादा हो? प्यारे आका सरवर कौनैन ने इरशाद फरमाया कि हाँ हाँ ए आयशा, उमर बिन खत्ताब की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा। उमर बिन खत्ताब की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा है। सिद्दीक़ कायनात जवाब सुनने के बाद खामोश हो गई, उदास हो गई, सिलसिले सवाल बंद कर दी। आका ने फरमाया आयशा क्या बात है, आगे तुमने कोई सवाल नहीं किया? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए मेरे आका, आपके इस जवाब के बाद, आपके इस जवाब के बाद कि उमर इब्न खत्ताब की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई, एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था। आका ने फरमाया वो कौन सी गलतफहमी? सिद्दीक़ कायनात ने अर्ज किया, ए मेरे आका, मैं इस गलतफहमी की शिकार थी कि आसमान के आपके सहाबा में, आपके यारों में, आपके जानिसारों में, इबादत में, इताअत में, नेकियों में सबसे ज्यादा मेरे अबू सिद्दीक़ अकबर है। लेकिन आपके इस फरमान के बाद कि उमर इब्न खत्ताब की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा है, ये गलतफहमी दूर हो गई। आका का जवाब सुनिए, अल्लाह अल्लाह, बहुत कीमती मोती। आका ने फरमाया कि ए आयशा, तुमने ये सवाल किया कि आसमान के सितारों से ज्यादा किनकी नेकियां? ए आयशा, तुमने ये सवाल किया कि आसमान के सितारों से ज्यादा किनकी नेकियां हैं? ए आयशा, तुमने ये नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा किनकी नेकियां? क्या सवाल किया? सितारों से ज्यादा किनकी नेकियां हैं? तुमने ये नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा किनकी नेकियां हैं? कहा कि आयशा सुनो, उमर इब्न खत्ताब की सारी जिंदगी की इबादत एक काम, सारी जिंदगी की रातें एक काम, तुम्हारे अबू सिद्दीक़ अकबर की एक रात हिजरत वाली रात है। सुभान अल्लाह, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, वाह वाह। हजरत कारी इमरान साहब, शायद आपका गांव यही? अच्छा, इसी इलाके के हजरत कारी साहब क्योंकि गिरिडीह में रहते हैं, लेकिन शायद इसी खित्ते के हैं। स्टेज पे तशरीफ रखे, मुझे याद आया, बहुत हमारे मुहतरम आदमी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा, अल्लाह अल्लाह, जिनके दुर्रे से मदीने में जलजला बन हुआ, ऐसा बन हुआ कि सारी दुनिया में जलजला आया दोबारा। जहां पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दुर्रा लगाया था, दोबारा वहां जलजला नहीं आया। जिनके खत से दरियाए नील में पानी जारी हुआ, ऐसा जारी हुआ कि आज तक दोबारा खुश्क नहीं हुआ। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम और मर्तबे की भी झलक पेश करता। मुख्तसर ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत पेश कर रहा था। सहाबी ने जब 3 मरतबा अर्ज किया, या रसूलल्लाह तूबा लिमन रआका व आमना बिक, ए अल्लाह के रसूल, खुशखबरी उस शख्स के लिए है जिन्होंने आपके चेहरे अनवर को देखा और आपके ऊपर ईमान लाया। जब 3 मरतबा सहाबी ने ये जुमला दोहराया तो आका ने इरशाद फरमाया, सुनो ए मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दीवानों, ए मेरे नौजवानों, शमे रिसालत के परवानों, जरा सुनो, मेरे आका ने आपके लिए कयामत तक आने वाले अपने चाहने वालों को, कयामत तक आने वाले अपने दीवानों को, आका ने कितनी बड़ी सर्टिफिकेट, आका ने कितनी बड़ी सनद, आका ने कितनी बड़े एहसास करने वाला है। जरा सुनो, जब सहाबी ने 3 मरतबा ये जुमला दोहराया, तूबा लिमन रआका व आमना बिक, खुशखबरी उस शख्स के लिए है जिन्होंने आपके चेहरे अनवर को देखा और आपके ऊपर ईमान लाया। आका ने फरमाया, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? खुशखबरी उसके लिए जिसने मेरे चेहरे अनवर को देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया। आका ने फरमाया, सुनो, तूबा, सुनो तूबा, सुनो तूबा लिमन लम यरानी व आमना बी। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी उस शख्स के लिए है जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मेरे ऊपर ईमान लाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। जो मुझे नहीं देखेंगे, कयामत तक आने वाले लोगों के लिए सनद है, जो मुझे
नहीं देखेंगे, लेकिन मेरे नक्श कदम पर चलेंगे, मेरी सुन्नत पर चलेंगे, मेरे तरीके पर चलेंगे, मेरी सुन्नत पर मर मिटेंगे। खुशखबरी 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 उन लोगों के लिए है जो मुझे नहीं देखेंगे और मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। मेरे नौजवानों, अब जरा सोचिए, जो आका हमें इतनी बड़ी सनत से नवाज रहे हैं, इतनी बड़ी सर्टिफिकेट, इतनी बड़ी एजाज, कयामत तक आने वाले अपने दीवानों को, कलमा पढ़ने वालों को, अपने चाहने वालों को आका ने इतनी बड़ी सनत से नवाजा। अब जरा सोचिए, अपने गरीबान पर झांक करके आपने बहुत ज्यादा आप हंस लिए, आप बहुत ज्यादा अब जरा संजीदा होकर के सोचिए, आज उस आका के साथ इस मोहब्बत पर हम सिला क्या अदा कर रहे हैं, इस मोहब्बत का हम क्या सिला अदा कर रहे हैं, क्या हम अदा कर रहे हैं। ए मेरे नौजवान, आज का मुआशरा, आज का नौजवान तबका कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सा ऐसी बुराई है, कौन सा ऐसा गुनाह है जिस जुर्म में हमारा नौजवान मुलव्विस नहीं। आज का नौजवान क्या चोरी नहीं कर रहा, आज का नौजवान झूठ नहीं बोलता, हमारा नौजवान झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, गीबत भी करता है, चुगली भी करता है, रिश्वत भी लेता है, शराब भी पीता है, सूद भी खाता है, हसद भी है, अदावत भी है, नफरत भी है, बुग़्ज़ भी है। ए मेरे नौजवान, शायद कोई ऐसा जुर्म है, शायद कोई ऐसी बुराई है जिसमें हमारा नौजवान मुलव्विस नहीं है। अगर नौजवानों की इस्लाह के लिए अगर मैं न कह दूं, एक दो बुराइयों के ऊपर निशानदेही न कर दो, तो शायद मेरा हक आने का अदा न हो पाएगा। मैं आज के जिन जलसों में भी जाता हूँ, मैं जरूर कहता हूँ, आज सब नौजवान के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, और सबके जो है, सबके पास जो है फ्री का इंटरनेट है। ए मेरे नौजवान, ये मोबाइल जो सही रास्तों के लिए बनाया गया था, ये मोबाइल जो सही रास्तों के लिए बनाया गया था, आज इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मोबाइल, इसके अंदर इंटरनेट है, रात की तन्हाई में बंद कमरे में 12 बजे रात, 1 बजे रात मेरा नौजवान इंटरनेट खोलता है। उस इंटरनेट के अंदर सारी दुनिया के गंदे मनाले हैं, सारी दुनिया के गंदे पिक्चर है, बढ़ाना तस्वीरें हैं। कभी आपने सोचा कि रात की तन्हाई में अपनी आंख की पुतलियों को इन गंदे मनाजिर से सेक रहे हैं, अपनी आंख की पुतलियों को इन गंदे मनाजिर से सेक रहे हैं, नंगी तस्वीरों को देख रहे हैं, बढ़ाना तस्वीरों को देख रहे हैं। ए मेरे नौजवान, कभी आपको ख्याल नहीं आया आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। ए मेरे नौजवान, आपके सीने में ईमान, आपकी पेशानी पे सजदे का निशान, आपके घर पे कुरान, आप मज़हब इस्लाम के मानने वाले, कभी आपने तसव्वुर किया ये नौजवान, ये मोबाइल जो सही रास्तों के लिए बनाया गया था, आज का नौजवान अपने घर से निकलता है, उनके हाथ में मोबाइल है। आज हमारी जवान लड़कियां अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, उनके हाथ में मोबाइल है और दोनों से रास्ता होता है, और फिर रास्ते के नतीजे में बेहयाई आम हो रही है। वो गुनाह जिसकी सजा हमारी शरीयत ने ये कहा कि अगर कोई शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे तो उसको इस कदर कर मारा जाए कि उसको जिंदा न रहने दिया जाए, संसार कर दिया जाए। जिस गुनाह की सजा इतनी सख्त, आज वो गुनाह फैशन बन जाए, पार्कों में, होटलों में, गाड़ियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में। कभी आपने सोचा नहीं, कभी आपने सोचा नहीं, आप ये तय करें कि ये मोबाइल का इस्तेमाल हम सही करेंगे, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत से लूटने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल हम सही करेंगे, सही रास्तों के लिए करेंगे। और जिस गुनाह की इतनी सख्त सजा, हम बेहयाई से बचेंगे, हम अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम किसी की इज्जत का लुटेरा नहीं बनेंगे। ये तय करें, आज का नौजवान आप ईमान वाले हैं, आज एक ईमान वाला जब शराब का गिलास लेता है और शराब का घोट अपने हलक के नीचे उतारता है, रूह कांप जाती है, मुआशरा चरमरा जाता है। एक ईमान वाला शराब का नशा, शराब का घोट अपने हलक के नीचे उतारता है। हदीस पाक में है कि जब शराब का एक घोट हलक के नीचे उतरता है तो ईमान का नूर जो उसके दिल में है वो बाहर निकल जाता है। अगर इस हालत में मौत आ जाए तो सच्चे ईमान के ऊपर उसकी मौत नहीं। ए मेरे नौजवानों, जिस गुनाह की वजह से ईमान का नूर दिल से बाहर निकल जाए, जिस गुनाह की वजह से कामिल ईमान के ऊपर मौत नसीब न हो, आप ये तय करो कि नहीं ये कि हम खुद शराब से बचेंगे बल्कि अपने मुआशरे को भी शराब से बचाएंगे, हम खुद भी ज़िना से बचेंगे
دیں گے اور اپنے معاشرے کو بھی زنا سے بچائیں گے۔ میں ایک روایت اس حوالے سے آپ کے سامنے نقل کر کے اور اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے 1 گھنٹے کا وقت ملا، چند منٹ اور باقی رہ گئے ہیں، میں وقت پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک روایت ہے نوجوانوں کے لیے نقل کرتا ہوں۔ ایک نوجوان صحابی اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا، میرے آقا کا چہرہ لال ہو گیا۔ آقا نے فرمایا وہ کون سا گناہ؟ نوجوان صحابی نے عرض کیا اے میرے آقا مجھے بدکاری کی عادت ہے، مجھے بدکاری کی عادت ہے، مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ جتنی نیکیوں کا کام کہیں گے وہ سب کام میں کروں گا، صرف ایک کام کی اجازت، ایک گناہ کی اجازت دے دیجیے۔ میرے آقا کا چہرہ لال ہو گیا۔ آقا نے نوجوان کو اپنے قریب بلایا، ادنو منی، نوجوان قریب آئے۔ آقا نے اپنا ہاتھ نوجوان کے سینے مبارک پہ ڈالا اور آقا نے فرمایا کہ سنو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، پہلے تم اس کا جواب دو، اس کے بعد تم نے جو پوچھا ہے میں اس کا جواب دوں گا۔ آقا نے فرمایا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی خاتون تمہارے سامنے آئے جو سر کے بال سے لے کر کے اور پاؤں کے ناخن تک پردے میں ملبوس ہو اور تم اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیے ہوئے ہو، تم اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیے ہوئے ہو اور وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے، وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے، وہ تمہاری ماں نکل جائے، تو بتاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرو گے؟ نوجوان صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماں کے ساتھ کوئی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا اگر وہ تمہاری بیٹی نکل جائے؟ کہا یا رسول اللہ بیٹی کے ساتھ کوئی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا اگر وہ تمہاری بہن نکل جائے؟ کہا یا رسول اللہ بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا اچھا ایک بات اور بتاؤ، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کسی دوسرے نوجوان نے بدکاری کیا اور تم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تو بتاؤ تم اس نوجوان کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے آقا میری ماں کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نوجوان بدکاری کرے اور میں اپنی نگاہوں سے دیکھ لوں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ آقا نے فرمایا کہ سنو اب میری بات سنو، تم جس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیے ہوئے وہ بھی کسی کی ماں، وہ بھی کسی کی بہن، وہ بھی کسی کی بیٹی، وہ بھی کسی کی ماں، وہ بھی کسی کی بہن، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ صحابی کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی، آقا کے قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی، اب پوری زندگی کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ صحابی کہتے ہیں آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آقا نے اپنا ہاتھ میرے سینے مبارک میں ڈالا تھا، اس کی یہ برکت ہوئی کہ پوری زندگی اس گناہ کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور بھی میرے ذہن میں۔ اے میرے نوجوانوں یہ طے کرو، یہ طے کرو آپ کے سینے میں، آپ کے سینے میں ایمان ہے، آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، آپ کے گھر کے قرآن ہے، آپ مذہب اسلام کے ماننے والے ہو، آپ یہ طے کرو، آپ یہ طے کرو کہ ہم دوسرے کے ماں بہن کی بیٹے کی عزت کا تحفظ کریں گے، عزت کا تحفظ کریں گے۔ میرا ہاتھ اٹھے گا تو عزت کے تحفظ کے لیے اٹھے گا، ہم عزت کا لٹیرا بن کر کے نہیں جیئیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے میں نے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا۔ ایک آدمی خنزیر کا گوشت کھا لے حرام ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ کھانے والے کو اس کا نقصان ہوگا، لیکن اگر شراب پی لے تو صرف پینے والے کو نہیں، اس کا نقصان متعدی ہے۔ جب شراب پیتا ہے تو شراب کے نشے میں نہ بیٹی کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ بہن کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ ماں کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ ایک شرابی شراب پی کر کے دارالقضا میں آتا ہے، 17 سالہ لڑکی اللہ اللہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کے اور دارالقضا میں قاضی صاحب کے پاس آ کر بلک بلک کر روتی ہے۔ قاضی صاحب پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ وہ نوجوان لڑکی 17 سالہ لڑکی کہتی ہے کہ میری داستان، درد کی داستان سن لیجئے قاضی صاحب، آج رات کی کہانی ہے۔ میرا باپ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے گھر آیا، میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور میری والدہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے باپ کو یہ تمیز نہیں رہا کہ کس کمرے میں میری بیٹی لیٹی ہوئی ہے اور کس کمرے میں میری ماں لیٹی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ میرا باپ میری والدہ کے کمرے میں جاتا وہ میرے کمرے میں آیا اور اس نے میرے ساتھ وہ عمل کیا جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ کہا کہ قاضی صاحب جس باپ نے مجھے پیدا کیا، جس باپ کے پشت سے میں پیدا ہوا، جس باپ نے 17 سال تک میری پرورش کرتا رہا، آج اس باپ کے ہاتھ سے میری عزت لوٹی گئی، میری عزت کے تار تار ہوئے۔ قاضی صاحب آپ بتائیے اب میرا کیا ہوگا؟
اور میری والدہ کے نکاح کا کیا ہوگا، میری والدہ کے نکاح کا کیا ہوگا۔ اے میرے نوجوانوں، آپ یہ طے کرو جس گناہ کی وجہ سے بیٹی کی عزت محفوظ نہ رہے، بہن کی عزت محفوظ نہ رہے، ماں کی عزت محفوظ نہ رہے، نہ صرف یہ کہ ہم خود اس سے بچیں گے بلکہ اپنے سماج کو دور سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ شاید کہ اگر میں اپنی ماں بہنوں کے لیے کچھ نہ سنا کر کے جاؤں، جو چند منٹ میرے پاس بچ گئے ہیں، تو شاید کہ میری بات مکمل نہ ہو پائے۔ اگر میری ماں بہنیں بھی اس جلسے کو سن رہی ہیں تو میں اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک واقعہ نقل کر کے اور اپنی بات کو ختم کر دوں گا، چونکہ میرے بعد بھی علماء تشریف رکھتے ہیں اور ابھی شاعر لوگ بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ کو شعراء کرام کو بھی سننا ہے۔ صرف ایک واقعہ میں اپنی ماں بہنوں کی اصلاح کے لیے میں نقل کروں گا تاکہ ہماری ماں بہنوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ ایک بچے کی زندگی کو سنوارنے میں، ایک بچے کی زندگی کو نکھارنے میں، ایک بچے کو باکمال بنانے میں ہماری ماں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ میں صرف ایک واقعہ اس حوالے سے نقل کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا سجاد الرحمانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زبان سے یہ واقعہ میں نے سنا جس کو میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اہل اللہ گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ شان اولیاء بیان کیجیے گا، اگر آپ اجازت دیں گے تو ایک گھنٹہ پھر اس کو نہیں ٹھیک ہے میں تو جانچ رہا تھا، میں جان رہا ہوں کہ وقت اس کا نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ جو عنوان ہے اس عنوان کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے جلسہ کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، تو میں نے یہ طے کیا کہ نبی کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اسی حوالے سے بات ہوئی آپ کی اصلاح کے لیے میں اس واقعے کو نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر وقت رہا یا آئندہ کبھی آپ کے گاؤں میں حاضر ہوئی تو انشاءاللہ قاری صاحب نے جو حکم دیا اس کو میں بیان کروں گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے اہل اللہ گزرے ہیں۔ ان کے جب پیدا ہوئے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جب ان کی عمر 5 سال ہوئی، غور سے سن لیجیے، بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں، جب ان کی عمر 5 سال ہوئی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ غلط بچوں کی صحبت میں لگ جائے اور بگڑ جائے۔ ان کی والدہ کو کسی نے بتایا کہ سنیے فلاں گاؤں میں ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسے کو ایک اہل اللہ چلاتا ہے، آپ اپنے بچے کو اس مدرسے میں داخل کر دیں، آپ کے بچے کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم وہاں پر ہو جائے گی۔ چنانچہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچے کا انگلی پکڑ کر کے اور مدرسے میں جاتی ہے، داخلہ منظور کرواتی ہے۔ جب داخلہ منظور ہو گیا تو مدرسے سے لوٹتے ہوئے مدرسے کے ذمہ دار سے گزارش کرتی ہے آپ نے میرے بچے کا داخلہ لے لیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سے میری گزارش یہ ہے یہ بچہ ہے اس کے والد نہیں ہے، اس بچے کو میری یاد بار بار آئے گی، جب اس کو میری یاد ستائے گی آپ سے چھٹی لینے کے لیے آئے گا، آپ بچے کو چھٹی نہ دیجیے گا۔ استاد نے کہا کب تک چھٹی نہیں دیں گے؟ کہا اس وقت تک چھٹی نہیں دیجیے گا جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے، جب تک کہ میرا بچہ عالم دین نہ بن جائے، جب تک کہ میرا بچہ اس لائق نہ بن جائے جس لائق میں بنانا چاہتی ہوں، آپ میرے بچے کو چھٹی نہیں دیجیے گا۔ کہا بڑی اچھی بات ہے۔ ماں چلی گئی، بچہ مدرسے میں پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ آخر بچے تو بچے ہوتے ہیں، کبھی اس بچے کے والد، کبھی اس بچے کے والد، کبھی اس بچے کا بھائی، کوئی مٹھائی لا کر دے رہا ہے، کوئی پیسہ لا کر دے رہا ہے، کوئی تحفہ لا کر کے دے رہا ہے۔ آخر بچے تو بچے ہیں، اس بچے کو بھی خیال آتا کاش کہ میرے والد ہوتے، کاش کہ میرے بھائی ہوتے، وہ بھی آتے، وہ بھی تحفہ لا کر کے دیتے۔ والد نہیں ہے اور کوئی بھائی نہیں ہے، ایک رات تکیے کے اوپر سر رکھ کر کے لیٹے، پوری رات کروٹ لیتے رہے، ماں کی یاد ستاتی رہی، نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ایک درخواست لکھ کر کے استاد کی خدمت میں پہنچے، استاد محترم مجھ کو ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں اپنی ماں سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا وہ ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ استاد نے معصوم بچے کے چہرے کو دیکھا، ایک طرف معصوم بچے کا چہرہ ہے اور ایک طرف ماں سے کیا ہوا وعدہ، ماں تو یہ کہہ کر گئی ہے کہ میرے بچے کو چھٹی نہ دیجیے گا۔ استاد کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا میں تم کو چھٹی ضرور دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں جو سبق دوں تم کو وہ سبق یاد کر کے تم سنا دو، اگر تم نے سبق سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے اور نہیں
सुनाया तो छुट्टी नहीं है। बच्चा खुश हो गया, उस्ताद ने सबक में निशान लगाया, बच्चा वहां से उठा, दरसगाह में गया, किताब रहल पे रखा, किताब खोला, जब उस बच्चे ने देखा उस्ताद ने जो सबक में निशान लगाया है वो इतना ज्यादा है कि एक दिन में याद करना मुश्किल है। उस्ताद ने जानबूझ करके सबक ज्यादा दिया ताकि याद ना कर सके, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बच्चे को माँ की बात याद आई कि बचपन से तो माँ ये सिखाती आई है कि बेटा जब कोई परेशानी हो, जब कोई मुश्किल हो तो अल्लाह के सामने मांगना। मासूम बच्चा अपने हाथों को उठाता है और दुआ करता है, ए बारे रहा, उस्ताद ने जो सबक दिया है ए अल्लाह तो खूब जानता है, याद करना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर है। ए बारे रहा, अगर तू चाहे तो कोई मुश्किल नहीं। ये कहकर सबक याद करना शुरू किया, सबक याद हो गया। उस्ताद की खिदमत में पहुंचा, कहा उस्ताद मोहतरम सबक सुन लीजिए। उस्ताद ने ताज्जुब से पूछा, बेटा सबक याद हो गया? कहा हाँ याद हो गया। कहा सुनाओ। सबक सुनाना शुरू किया, अजबर सुना दिया, कहीं नहीं अटका। उस्ताद अपनी उंगली दांत में दबा कर रह गए। पहले कह चुके थे कि अगर सबक सुना दो तो तुम्हारी छुट्टी है। उस्ताद ने कहा जाओ बेटा एक दिन की छुट्टी है, अपनी वालदा से मुलाकात करके आ जाओ। बच्चा खुशी खुशी उछलता कूदता हुआ खेत खलियान के रास्ते को तय करता हुआ, अभी उम्र क्या है, 5 साल की उम्र है, खेत खलियान के रास्ते को तय करता हुआ घर पहुंचता है। दिल में ये ख्याल है कि मेरी माँ मुझको गोद में उठाएगी, मेरी माँ मेरी पेशानी को बोसा देगी, मेरी माँ मुझको प्यार करेगी, मेरी माँ मुझको मिठाई भी खिलाएगी, मेरी माँ मुझको खाना भी देगी और ढेर सारी दुआएं देकर माँ रुखसत करेगी। इन सारी आरज़ुओं के साथ जब बच्चा घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अम्मी जान, आपका जिगर गोशा, आपका लफ्ज़ जिगर बायज़ीद। अंदर से जवाब मिला, कौन बायज़ीद? अरे मेरा बायज़ीद तो उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा, जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा। अभी आने वाला मेरा बायज़ीद नहीं हो सकता। घंटों बच्चा दरवाजे पे खड़ा रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बिलखता रहा, माँ की नजर शफ़क़त पाने के लिए तरसता रहा। लेकिन माँ ने यह कहकर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया कि मेरा बेटा बायज़ीद उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा। बच्चा समझ गया कि माँ नहीं चाहती मेरा ध्यान तालीम से तक़सीम हो। बगैर अपनी माँ से मिले हुए वापस मदरसे में आया। जब मदरसे के सहन के अंदर दाखिल हुआ और उस्ताद की निगाह बच्चे के ऊपर पड़ी, अल्लाह, उस्ताद की निगाह बच्चे पर पड़ी। उस्ताद ने दूर से पुकारा, बेटा बायज़ीद। उस्ताद तो बच्चों के लिए मदरसे में बाप की हैसियत से बच्चों की परवरिश करता है। उस्ताद ने पुकारा, बेटा बायज़ीद। बायज़ीद की दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई, भर्राई है, आंसुओं से सुर्ख है। उस्ताद ने गोद में उठाया और कहा, बेटा मैंने तो तुमको छुट्टी दी थी, तुम घर न गए? बच्चे ने कहा, उस्ताद मोहतरम मैं घर जरूर गया। घंटों दरवाजे पे खड़ा रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, सिसकता रहा, लेकिन माँ ने यह कहकर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया कि मेरा बेटा बायज़ीद उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा। मैं समझ गया कि मेरी माँ नहीं चाहती मेरा ध्यान तालीम से तक़सीम हो। मैं बगैर अपनी वालिदा से मिले हुए वापस आ गया। उसके बाद उस्ताद ने एक सवाल किया, ए मेरे नौजवानों, भुटिया शरीफ के नौजवानों, उस्ताद ने एक सवाल किया। मैं उस्ताद का सवाल और बच्चे का जवाब और उसके बाद बच्चे ने जो बात कही है, अल्लाह वो आप सर से लिखने के काबिल है। वो बात सुना करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। उस्ताद ने कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम घर गए, घंटों दरवाजे पे खड़े रहे, रोते रहे, माँ ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया, बगैर दीदार किए तुम वापस आए। ये बताओ तुम माँ से नाराज होकर तो नहीं लौटे? माँ से नाराज होकर तो लौटे? बच्चे ने कहा कि उस्ताद मोहतरम दिल तो बहुत रोया, दिल तो बहुत रोया, माँ की नजर शफ़क़त पाने के लिए तरसता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बिलखता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दिल तो बहुत रोया लेकिन नाराज नहीं हुआ। दिल तो बहुत रोया लेकिन नाराज नहीं हुआ। उसके बाद बच्चे ने जो बात कही, कहा कि उस्ताद मोहतरम आपसे मेरी एक दरखास्त है। उस्ताद के कान खड़े हो गए, क्या कह रहा है? कहा कि आपसे मेरी गुजारिश है, आप मेरे हक में 2 दुआ फरमा दें। कहा कौन सी दुआ? कहा पहली दुआ ये फरमा दें कि मेरी माँ मुझको जो बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ मुझको बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं। और दूसरी दुआ ये फरमा दें, जाहिर बात है कि हाफिज बनने में, आलिम बनने में 10 साल का अरसा भी लग सकता है, 15 साल का भी अरसा लग सकता है। मैं 10-15 साल पढ़ने में मसरूफ रहूं, मेरे वालिद नहीं है, मेरी वालिदा तो मजदूरी करके जिंदगी गुजारती है। कहीं ऐसा ना हो कि इस दरमियान मेरी वालिदा की उम्र वफा ना करे और वो अल्लाह की प्यारी हो जाए, और जब मैं हाफिज बन करके, आलिम बन करके घर जाऊं तो मेरी माँ मुझको देख न सके। इसलिए दूसरी दुआ ये फरमा दे कि अल्लाह मेरी माँ की उम्र में इतने
اتنی برکت دے دے کہ جب میں حافظ بن کر کے عالم بن کر کے گھر جاؤں تو میری ماں مجھ کو دیکھ سکے، میری ماں مجھ کو دیکھ سکے۔ استاد نے کہا کہ ضرور میں تمہارے حق میں یہ 2 دعائیں ضرور کروں گا۔ استاد نے اپنے وظیفے میں شامل کر لیا، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا تو بچے کے حق میں یہ 2 دعا ضرور کر دے۔ 16 سال گزر گئے، جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 21 سال ہوئی، اللہ اللہ، ایک رات استاد محترم تہجد کی نماز پڑھ کر کے لیٹے تھے، خواب میں کی زیارت ہوئی، آقا خواب میں تشریف لائے، آقا نے بشارت دی کہ سنو وہ تمہارا شاگرد جو 16 سال سے تمہاری تربیت میں ہے، آج اللہ رب العزت سے یہاں اس کی ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت سے یہاں اس کی ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہو چکی ہے، دین کی خدمت کے لیے اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اس لیے اب اسے خوشخبری بھی سنا دو اور چھٹی بھی دے دو، خوشخبری بھی سنا دو اور چھٹی بھی دے دو۔ استاد نیند سے بیدار ہوئے، گھبرائے، تلاش کرنے لگے بایزید 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 بایزید، دیکھا وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، قریب بلایا، استاد نے قریب بلایا، استاد 2 قدم آگے بڑھے، بایزید کو اپنے گلے سے لگایا، معانقہ کیا۔ جب ایک استاد کا شاگرد باکمال ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی استاد کو ہوتی ہے۔ پھر اس شاگرد کے کیا کہنے، جن کے بارے میں شاہنشاہ کونین بشارت دے دے، اس شاگرد کی عظمت کے کیا کہنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں بشارت دے دے۔ چنانچہ استاد نے اپنے گلے سے لگایا، معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ بیٹا بایزید، آج اللہ رب العزت سے یہاں تمہاری ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بایزید، ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے، بیٹا اب خوشخبری بھی سنو اور دعا کے ساتھ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے جاؤ، اب تمہیں چھٹی بھی ہے۔ بایزید کی آنکھوں میں خوشی کی چھلک بھرے آنسو، استاد نے اپنی پگڑی اتاری اور بایزید کے سر پر سجا دی اور دعا دیتے ہوئے رخصت کر دی۔ بایزید 16 سال کے بعد پھر وہی پرانی باتیں، پرانی یادیں، انہی یادیں اور باتوں کے ساتھ وہی کھیت اور کھلیان کے راستے کو طے کرتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، دروازہ بند ملتا ہے، 16 سال کے بعد گھر پہنچے ہیں، ماں کس کیفیت میں ہے، دروازہ بند ملتا ہے، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے کمزور سی آواز آتی ہے، کہاں اپنی جان، آپ کا بیٹا، آپ کا جگر گوشہ، آپ کا لخت جگر بایزید، آپ کا بیٹا بایزید، فوراً دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں پہلے سے استقبال میں کھڑی ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے، بیٹے کو اپنے سامنے امامہ لگا ہوا تقویٰ بیٹے کو دیکھتی ہے، ماں کو خوشی کے انتہا نہیں ہوتے، جس بیٹے کے لیے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے اور 16 سال کر کے جس بیٹے کی جدائی کو برداشت کیا تھا، جب وہ ماں اپنے بیٹے کو تعلیم دیکھتی ہے، ماں آگے بڑھتی ہے، بیٹا ماں کا قدم بوسے کے لیے آگے بڑھتا ہے، بیٹا اپنی ماں کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہے، ماں اپنے بیٹے کی پیشانی کو چومتی ہے اور چوم کر کے کہتی ہے کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، آج تمہارے باپ کی وہ مراد پوری ہوئی جب تم میرے پیٹ میں تھے، تمہارے باپ کی یہ مراد مانی تھی کہ اگر بیٹا ہو تو میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا، تمہارے باپ کو نہ رہے، لیکن میرے بیٹے آج تمہارے باپ کو روح کو سکون ملی ہوگی، آج وہ قرآن پوری ہوئی، تمہارے بیٹے باپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ اگر بیٹا دے تو میں بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اے میرے بیٹے، میری تیرے لئے خواہش پوری ہوئی، میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو میں دعا کرتی اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ اے میرے بیٹے، میں تمہارے لیے گرم کھانا پیش کروں، مجھے 2 منٹ کا موقع دو، میں پہلے اللہ کا سجدہ شکر بجا لاؤں۔ مصلی بچھاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اللہ کا سجدہ شکر بجا لاتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے کو اس لائق بنایا جس لائق میں بنانا چاہتی تھی، تو نے میری دعا کو شخص قبولیت سے بخشا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میری ماں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، جب ہماری ماں ایسی تھی تو بیٹے بایزید پیدا ہوئے، بیٹے خواجہ اجمیری پیدا ہوئے، بیٹے نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے، بیٹے بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہوئے، بیٹے قطب الدین بختیار
آ جائے، آج میری ماں تہجد کے پابند ہو جائے، آج میری ماں نماز کے پابند ہو جائے، آج میری ماں اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے، آج میری ماں حیا کی زندگی گزارے، آج میری ماں شریعت کی پابندی کی زندگی گزارے، اپنے بیٹوں کی بھی پرورش کرے، اپنی بچوں اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے، اور اپنے شوہر کے غائبانے میں اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے، شوہر کی بھی اطاعت کرے، وفاسیار کی بھی بن کر کے اور زندگی گزارے، اللہ کا بھی حق ادا کرے۔ اے میری ماں، اگر آپ کا انداز تربیت بدل جائے گا تو آج بھی آپ کے کوکھ سے پیدا ہونے والا بیٹا اللہ کا ولی پیدا ہوگا، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، گھروں میں ٹی وی ہے، ٹی وی آن ہے، اس میں گندی پکچر، اس میں فلم ہے، اس میں گانا ہے، اس میں ڈانس ہے، اور بچہ سامنے سویا ہوا ہے۔ جس بچے کے سامنے گانا، جس بچے کے سامنے ڈانس، جس بچے کے سامنے گندے مناظر، جس بچے کے سامنے گندے پکچر، میں پوچھتا ہوں وہ بچہ باعزت بستانی بن جائے گا، وہ بچہ خواجہ اجمیری بنے گا، وہ بچہ نظام الدین اولیاء بنے گا، وہ بچہ نظام بختیار کاکی بنے گا؟ معاف کیجیے گا، اللہ کے واسطے اپنے انداز تربیت کو بدلیے۔ اے میرے نوجوانوں، آپ نے دینی جلسہ کیا، سیرت نبی کے عنوان سے جلسہ کیا، آپ بھی یہ طے کیجیے میں نے جن چیزوں کی طرف نشان نہیں کی، ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ ہم خود بھی بچیں گے اور اپنے سماج کو بھی بچائیں گے۔ جس دور کی آزاد دنیا وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ دیکھے سینے میں، جینے کو جی لگایا حصہ، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور تقدیر تو اب بھی ہوتی ہے۔ مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سیرت کا جلسہ آخری دو شعر پڑھ کر کے میں بیٹھ جاؤں۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب اپنا کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم، نصیب اپنا کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات اب بلا